بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، ہماری آج کی پہلی قسط ہے فتوح شام۔ اس میں ہم شام کے فتوحات کے بارے میں ذکر کریں گے۔ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف ہو چکی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر فائز ہو گئے، نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ خلافت میں جبکہ مسلمہ کذاب مادہ نبوت اور شجاع بھی قتل ہو گئے اور طلیحہ شام کی طرف بھاگ گیا۔ فتح یمامہ بھی ہو چکی، بنو حنیفہ مار ڈالے گئے، اہل عرب نے آپ کی اطاعت قبول کر لی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام پر لشکر کشی کا ارادہ فرمایا اور اہل روم سے قتال کا عزم کیا۔ چنانچہ ایک روز آپ نے تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو جمع کر کے ان کے سامنے یہ تقریر فرمائی: خداوند تعالیٰ آپ لوگوں پر رحم فرمائے۔ آپ اس بات کو یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اسلام جیسی چیز مرحمت فرمائی، امت مسلمہ بنایا، آپ کے ایمان اور یقین کو زیادہ کیا، کامل فتح بخشی۔ چنانچہ خود باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کیا، تم پر اپنی تمام نعمتیں پوری کی اور اسلام کو تمہارے لیے میں نے دین پسند کیا۔ نیز آپ سمجھیے کہ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام میں جہاد کرنے کا ارادہ کر لیا تھا اور چاہا تھا کہ وہاں کوشش اور ہمت سے کام لیا جائے، مگر باری تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیا اور آپ کے واسطے اپنے پاس جگہ تجویز کر دی۔ اب آپ لوگوں پر واضح رہنا چاہیے کہ میں ارادہ کر چکا ہوں کہ میں مسلمانوں کا ایک لشکر مار ان کے اہل و عیال کے شام کی طرف بھیج دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل از وفات شریف مجھے اس کی خبر دے چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بدین الفاظ میں فرمایا تھا، ترجمہ: یعنی مجھے زمین دکھلائی گئی، میں نے مشرق و مغرب کو دیکھا، تو ان قریب جو زمین مجھے دکھلائی گئی وہ میری امت کی ایک ملک میں آ جاوے گی۔ اب تم سب متفق ہو کر مجھے اس کا مشورہ دے دو کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ خداوند تعالیٰ تم سب پر رحم فرمائے۔ چنانچہ تقریر ختم ہونے کے بعد سب نے متفقہ ہو کر جواب دیا کہ یا خلیفہ رسول، ہم آپ کے حکم کے تابع ہیں، آپ جیسا ارشاد فرمائیں، جہاں اور جس جگہ آپ جانے کا حکم دے ہم ہر وقت تیار ہیں، کیونکہ خداوند تعالیٰ نے آپ کی اطاعت ہم پر فرض کر دی ہے۔ یہ جواب سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے اور آپ نے ملک یمن اور امرائے عرب و اہل مکہ و معظمہ کے نام ایک ہی مضمون کے چند خطوط لکھے۔ آپ نے تحریر فرمایا: از طرف عبداللہ عتیق بن ابی قحافہ بجانب تمام مسلمانان، السلام علیکم کے بعد واضح ہو کہ میں نے شام پر لشکر کشی کا ارادہ کیا ہے تاکہ اس کو کفاروں کے قبضے سے علیحدہ کر لیا جائے۔ تم میں سے جو شخص جہاد کا ارادہ کرے اسے چاہیے کہ وہ بہت جلد خداوند تعالیٰ کی اطاعت کے لیے تیار ہو۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت شریف تحریر فرمائی، ترجمہ: تم ہلکے باری یعنی تھوڑا سامان ہو یا زیادہ سامان سے، کیسے ہی ہو، جہاد میں برابر جایا کرو اور اپنے مال اور جانوں کے ساتھ خداوند تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو۔ یہ خطوط آپ نے انس بن مالک خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ روانہ فرمائے اور خود جواب اور ان کے آنے کے منتظر ہوئے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ابھی تھوڑے ہی دن گزرے ہوں گے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر اہل یمن کے آنے کی خوشخبری سنائی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کیا کہ میں نے جس شخص کو آپ کا حکم سنایا اس نے فوراً خدا کی اطاعت
اور آپ کے فرمان کو منظور کر لیا۔ وہ لوگ ساز و سامان جنگ و زر پوشی آمادہ حضور خدمت ہو چکے ہیں۔ یا خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان سے پہلے آپ کی خدمت میں خوشخبری کے لیے حاضر ہوا ہوں جنہوں نے آپ کی فرمان برداری اور عبار آلودگی یعنی جہاد فی سبیل اللہ کی خاطر کے لیے منظور کی۔ وہ لوگ نہایت دلیر اور اچھے شہسوار اور بڑے بہادر روسائے یمن ماں اہل و عیال کے روانہ ہو چکے ہیں اور عنقریب پہنچا چاہتے ہیں۔ آپ ان کی ملاقات کے لیے تیار رہیے۔ آپ کو یہ سن کر بڑی خوشی ہوئی۔ یہ دن تو اسی طرح گزر گیا۔ دوسرے روز صبح ہی مجاہدین کی آمد کے آثار شروع ہو گئے۔ اہل مدینہ یہ دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو اطلاع دی۔ آپ نے لوگوں کو سوار ہونے کا حکم دیا اور خود ان کے ہمراہ مجاہدین کے استقبال کے واسطے باہر نکلے۔ تھوڑی دیر کے بعد لشکر پر لشکر اور گروہ در گروہ مجاہدین کے آنے شروع ہوئے اور ہر ایک قوم اور قبیلے علم بلند کیے ہوئے اور جھنڈا ہاتھ میں لیے ہوئے ایک دوسرے کے آگے اور پیچھے خوش خوش چلا آ رہا تھا۔ جس وقت لشکر قریب ہوا تو قبائل یمن کے قبیلوں میں سے سب سے آگے بہترین زرہ پہنے اور قیمتی تلواریں حمائل کیے ہوئے یا خود پہنے ہوئے عربی کمانیں لٹکائے ہوئے تھا، وہ قبیلہ حمیر تھا۔ اس قبیلے کا سردار ذوالقاء الحمیری تھا جو ایک امامہ باندھے ہوئے تھے۔ جس وقت وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب پہنچا تو آپ کو سلام کر کے اپنے سکونت اور قومیت کا تعارف کرایا اور حسب ذیل اشعار پڑھے۔ اشعار کا ترجمہ: میں قوم حمیر سے ہوں اور جن لوگوں کو آپ میرے ساتھ دیکھتے ہیں وہ جنگ میں سبقت کرنے والے اور حسب و نسب کے اعتبار سے اعلیٰ ہیں، شجاعت کے پیشے کے شیر اور دلیروں کے سردار ہیں، بڑے بڑے مسلح بہادروں کو لڑائی کے وقت تلوار کی گاٹ اتار دیتے ہیں۔ ہماری عادت اور خو ہی لڑائی اور ہمت ہی مرنے مارنے کی ہے، اور یہ سب اقتدار پر ذوالقاء ان کا سردار ہے۔ ہمارا لشکر آ چکا ہے اور ملک روم ہماری جوار نگاہ اور شام ہمارا مسکن کی خواہش کے خلاف ہوگا۔ دمشق ہمارا ہے اور وہاں کے رہنے والوں کو ہم ہلاکت کے گڑھے میں پھینک دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر تبسم فرمانے لگے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے ابو الحسن، کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں سنا تھا؟ ترجمہ: یعنی جس وقت قبیلہ حمیر ماں اپنے اہل عیال کے آوے تو مسلمانوں کو ان کی فتح کی خوشخبری سنا دینا کہ مسلمان تمام مشرکین پر فتح پائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا، میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سنا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب قبیلہ حمیر ماں اہل عیال اور ساز و سامان کے گزر گیا تو ان کے پیچھے قبیلہ مزہج جو نہایت عمدہ قیمتی گھوڑوں پر سوار، باریک نیزہ ہاتھ میں لیے، سرکردگی قیس بن حبیرۃ المردی پہنچا۔ یہ سردار بھی جس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آیا تو آپ کو سلام کر کے اپنا اور اپنے قبیلے کا تعارف کرایا اور یہ شعر پڑھے۔ ترجمہ: ہمارا لشکر آپ کی خدمت میں بہت جلد حاضر ہو گیا۔ ہم قلعہ مراد کے تاج کے مالک ہیں۔ ہم آپ کے پاس حاضر ہو گئے ہیں، ہمیں حکم دے تاکہ رومیوں کو اس تلوار سے جو ہم حمائل کیے ہوئے ہیں قتل کر ڈالیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دعائے خیر دی۔ یہ آگے بڑھے، ان کے پیچھے قبیلہ ترہ کے فوج تھی جس کے سردار حابس بن سعد تائی تھے۔ جس وقت حابس خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آئے تو آپ تعظیماً آپ کے گھوڑے سے اتر کر پیادہ پا چلنے کا ارادہ کرنے لگے۔
مگر سردار اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم دے کر روک دیا۔ جب حابس قریب آئے تو سلام کے بعد مصافحہ کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا اور ان کی قوم کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد قوم ازد ایک جمعیت کثیر کے ساتھ تھی۔ اس کے سپہ سالار جندب بن عمرو والدوسی تھے۔ اس جمعیت اور قوم کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کمان لٹکائے اور ترکش لیے ہوئے موجود تھے۔ انہیں اس حالت میں دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنسے اور فرمایا تم کیوں چلے؟ تم تو لڑائی کے فن سے بہت کم واقف ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا صدیق اول تو اس لیے کہ جہاد میں جاؤں گا تو ثواب ملے گا، اور دوسرا شام کے میوجات انشاءاللہ العزیز کھانے میں آویں گے۔ یہ سن کر آپ بہت ہنسے۔ اس کے بعد میسرہ بن مسروق کے زیر کمان بنو اوس اور اس کے پیچھے قبیلہ کنانہ جس کے سردار رقسم بن اشیم الکنافی تھے آئے۔ تمام قبائل یمن کے ساتھ جو یہاں آئے تھے ان کی اولاد و اموال اور عورتیں، گھوڑے، اونٹ وغیرہ موجود تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جاہ و چشم دیکھ کر بے انتہا خوش ہوئے اور خداوند تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ مدینہ طیبہ کے ارد گرد ہر ایک قبیلے نے علیحدہ علیحدہ پڑاؤ کیا، چنانچہ ایک جمع افیر اور فوج کثیر جمع ہو گئی تھی، اس لیے کھانے پینے میں کفایت اور جگہ کی قلت ہوئی، سامان رسد میں کمی آئی، گھوڑے کے دانے اور چارے میں تکلیف اٹھانی پڑی۔ یہ دیکھ کر سرداران قبائل نے آپس میں جمع ہو کر مشورہ کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض و معروض کی جائے۔ چونکہ یہاں ہمیں تکلیف ہو رہی ہے اس لیے آپ ہمیں شام کی طرف روانہ کر دیجیے۔ اس اصلاح و مشورہ کے بعد یہ حضرات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور سلام کر کے آپ کے سامنے بیٹھ گئے۔ آپ نے دوسرے کی طرف دیکھنا شروع کیا کہ سلسلہ کلام کون شروع کرے۔ آخر سب سے اول قیس بن حبیرہ نے عرض کیا کہ یا خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں جس کام کے لیے حکم فرمایا تھا ہم نے اس کو خداوند تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور جہاد کے شوق میں فوراً قبول کر لیا۔ اب خدا کے فضل سے ہمارا لشکر پوری طرح تیار ہو چکا، ساز و سامان سب کر لیا گیا، نیز آپ کا شہر گھوڑوں، خچروں اور اونٹوں کے لیے تنگ اور فوج کی ضروریات کے لیے ناکافی ہونے کے باعث تکلیف دہ ہے، جس کی وجہ سے لشکر کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے جنگ کی اجازت دی جائے، اور اگر جناب والا کی رائے کسی اور امر کی طرف راغب ہو گئی ہے اور پہلا ارادہ منسوخ فرما چکے ہیں تو ہمیں اجازت دے دی جائے کہ ہم اپنے وطن کی طرف واپس لوٹ جائیں۔ اسی طرح باری باری ہر ایک سردار قبیلہ نے عرض کیا۔ جس وقت آپ سب کی گفتگو سن چکے تو آپ نے فرمایا کہ اے ساکنین مکہ معظمہ وغیرہ، واللہ میں تمہیں تکلیف دینا نہیں چاہتا، بلکہ میری منشا محض تمہاری تکمیل کرنا تھا تاکہ تمہاری جمعیت پوری ہو جائے۔ عرض کیا گیا حضور کوئی قبیلہ آنے سے باقی نہیں رہا، سب آ چکے ہیں، آپ خداوند تعالیٰ پر بھروسہ اور امید کر کے ہمیں روانہ کیجیے۔